وہ صحرانشی کیا تھے جہانگیروں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں جس صحابیہ کے سیرت کو بیان کروں گی وہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. عزیزوں، غزوہ احد میں ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کئی اعزاز عطا ہوئے. مردوں میں اتنے اعزاز کسی کو نصیب نہیں ہوئے، لیکن حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہوئے. پہلا اعزاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا تھا کہ میں دائیں بائیں جس طرف بھی نظر ڈالتا ہوں ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لڑتے دیکھتا ہوں. اور دوسرا اعزاز یہ تھا کہ جب انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو زخم کھا کر گرتے دیکھا تو ان کے پاس آئیں، زخم پر پٹی باندھی اور کہا، بیٹے اٹھو، جاؤ لڑو. تیسرا اعزاز جو ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے فرمانا تھا کہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا جنتی طاقت جو ہے تم میں ہے، کسی میں نہیں ہوتی ہے. ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اس مشرک کی طرف بڑھتی ہیں جس نے ان کے بیٹے کو زخمی کیا تھا اور تلوار کا ایسا وار کرتی ہے کہ وہ وہیں ڈھیر ہو جاتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر فرماتے ہیں، ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا تم نے بدلہ لے ہی لیا. عزیزوں، اس جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثار کرنے کا وقت آیا جب ایک دشمن اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کرنے کے لیے آگے بڑھا تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھپٹ کر اس کے سامنے آ گئی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچے. حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے. ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کر گر پڑی. ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرتا دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے عبداللہ کو آواز دی اور پٹی باندھنے کا حکم دیا اور پھر ان کے حق میں دعا فرمائی. زخم دیکھ کر ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ کہیں یہ موت کا پیغام تو نہیں. اسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیے کہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ جنت میں ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ساتھ ہو. ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اور اعزاز حاصل ہو گیا. ان کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا اور وہ کہنے لگی، اب کچھ بھی ہو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ پھر احد سے واپسی پر ان کے شوہر زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کے تاب نہ لا کر انتقال کر گئے. پھر ان کا چھوٹا بیٹا جب جوان ہونے کو آیا تو اس کی تربیت ایسی کی کہ اس میں جہاد کا شوق پیدا ہو گیا اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب گیا. ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان جو ہے اسلام کے شہیدوں کا ایسا خاندان ہے جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے کہ یا اللہ ان لوگوں کو جنت میں میری رفاقت نصیب فرما. اس خاندان میں 5 افراد تھے جنہوں نے مدینے سے مکہ مکرمہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. یہ زید ابن بن عاصم ان کے 2 صاحبزادے عبداللہ اور حبیب، ان کی بیوی ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بہن. اسلام کی تاریخ میں اس خاندان کے علاوہ اور کوئی خاندان ایسا نہیں ہے جس کے تمام لوگ ایک ساتھ بیعت قبا اور بدر اور احد کی جنگوں میں شریک ہوئے ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کے
لوگ برابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے۔ جب بدر کی جنگ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا اعلان فرمایا تو زید بن عاصم اور ان کے بیٹے عبداللہ تیار ہو گئے۔ عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا کہ وہ مدینے میں رہیں۔ عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہنے والی نہ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی اور مجاہدوں کے ساتھ چلنے کی اجازت مانگی۔ عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں مجاہدوں کو پانی پلاؤں گی اور زخمیوں کی مرہم پٹی کروں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اس طرح ان کو اور ان کے گھر والوں کو بدری ہونے کا اعزاز ملا۔ بدری ان صحابیوں کو کہا جاتا ہے جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ احد کی جنگ میں بھی وہ اس خدمت کے لیے حاضر تھیں، لیکن جب مسلمان اپنے تیر اندازوں کی غلطی کی وجہ سے دشمنوں کے گھیرے میں آ گئے تو انہوں نے اپنی پانی کی مشک نیچے رکھ دی اور تلوار ہاتھ میں لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے لگی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر ڈھال کے لڑ رہی ہیں۔ سامنے سے ایک انصاری گزرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا ڈھال ان کی طرف پھینک دو۔ انہوں نے ڈھال پھینک دی۔ عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈھال اٹھا لی اور بہادری سے لڑنے لگی۔ جب مسلمہ مردود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گستاخی سے بھرا خط بھیجا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب بھجوانے کے لیے عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے بیٹے حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا۔ حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر گئے تو اس جھوٹے اور مردود نے حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زنجیروں میں جکڑوا دیا اور ان کو بڑی اذیتیں دیں، مگر انہوں نے سب کچھ خوشی سے برداشت کیا اور شہادت قبول کر لی۔ عزیزو، عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بیٹے کے شہید ہونے کی خبر ملی تو اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا اور نظر مانی کہ اگر اسلام کا لشکر مسلمہ سے جنگ کرنے کے لیے گیا تو وہ بھی اس میں شریک ہوں گی تاکہ اس مردود کا حشر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ ان کی اس نظر کے خیال سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی مسلمہ سے جنگ کے لیے جانے والی اسلامی لشکر میں شامل ہونے کی اجازت دے دی۔ ہر غزوے کی طرح اس مرتبہ بھی ان کا لڑکا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ تھا، جو جہاد کے ساتھ ساتھ اپنے شہید بھائی کا بدلہ بھی لینا چاہتا تھا۔ عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب 60 سال کی ہو چکی تھی، جسم کمزور ہو گیا تھا، وہ طاقت نہیں رہی تھی۔ دور سے جنگ کا منظر دیکھ رہی تھی کہ یکایک ان میں جہاد کا شوق اٹھا۔ انہوں نے وہ تلوار ہاتھ میں لے اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آزمائی جا چکی تھی اور آگے بڑھ کر دشمنوں پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے مسلمہ کذاب کو طاق لیا تھا اور اسی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ زخم پر زخم کھاتی اس کے پاس تک جا پہنچی۔ ان کے جسم پر برچھی اور تلوار کے 12 زخم تھے۔ ایک ہاتھ بھی کلائی سے کٹ گیا تھا، مگر انہوں نے حوصلہ نہیں ہارا تھا۔ مجاہدوں کو آواز دیتی رہی کہ مسلمہ کذاب کو قتل کر دو، اللہ کے دشمن کو قتل کر دو۔ اتنے میں بہادر مجاہدوں کا ایک دستہ آگے بڑھا۔ ان میں عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ اور وحشی آگے تھے۔ وحشی نے نیزہ مارا جو سیدھا مسلمہ کو لگا۔ پھر عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ پھر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے اس مردود کو اپنی تلوار سے قتل کر دیا۔ عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں گر پڑی۔ پھر عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے واپس آ گئیں، مگر وہ زخموں سے چور تھیں اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے خاندان کے ایک فرد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ گئے تھے، وہ بھی شہادت کے آرزومند تھے اور اللہ نے ان کی بھی اس آرزو کو پورا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے والے بنے، ہمیں بھی اسلام انہی کی طرح اسلام کے لیے بے انتہا محبت کرنے والے بنائیں۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت